اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ سورہ ملک مکی ہے اور 30 آیتیں اور 2 رکوع ہے، نزول کے اعتبار سے 77 ہے، اور قرآن کریم کی بھی 67ویں صورت ہے۔ اس صورت کا نام سورۃ ملک بھی ہے اور سورۃ تبارک بھی ہے۔ یہ صورت اور اس کے مداوم تلاوت سے نجات قبر، عذاب قبر سے نجات نصیب ہوتی ہے، اور اس میں ترمذی شریف کے اندر واقعہ موجود ہے جس پر حضرت مولانا انور شاہ صاحب نے شرح بخاری جلد اول 117 صفحے پر لکھا: فالقبور اذن لیست بمعطلہ عن الاعمال، قبور بغیر عمل کے نہیں ہے۔ ان کثیرا من الاعمال قد ثبتت فی القبور، بہت سارے اعمال قبروں میں جاری ساری ہے۔ کالحج عند البخاری والصلاة قائما عند مسلم وتلاوة القرآن عند الترمذی والصلاة بأذان وإقامة عند الدارمی۔ تذکرۃ القبور کے نام سے محقق عالم حضرت مولانا امام قرطبی نے ایک کتاب لکھی ہے، تذکرہ فی احوال القبور۔ اس میں اس قسم کے بہت شواہد و اخبار اکٹھے ہیں۔ اسی کی شرح لکھی، تلخیص کی ہے نور الصدور فی شرح الصدور فی شرح القبور، جلال سیوطی کی۔ پاکستان میں ایک زمانے میں اس مسئلے میں بہت نزاع ہو گیا تھا کہ آیا قبروں میں بھی کچھ حیات و اعمال ہے یا نہیں، تو پاکستان کے سربراہ علماء نے جمعیت علماء اسلام مغربی پاکستان کے زیر قیادت ایک تنظیم تشکیل دی، اور اس میں حضرت مولانا شمس الحق افغانی، مولانا یوسف صاحب بنوری، مولانا عبدالحق کوڑا خٹک، محقق الاسر مولانا سرفراز خان، مولانا خیر محمد جالندری، فقیہ امت مفتی محمود، تمام اکابر و اسلاف جو اس وقت ہے، بادشاہ گل بخاری تک، سید گل بادشاہ تک، ایک نمائندہ کتاب لکھی، اور اس کا نام ہے تسکین الصدور فی تحقیق احوال الموتیٰ فی البرزخ والقبور۔ روئے زمین پر اس سے زیادہ پائیدار اور نامدار کتاب نہیں ہے۔ اگر کسی کے لیے ہدایت ممکن تھی تو اس کتاب سے مل جاتی۔ سورت کی چونکہ 30 آیتیں ہیں، اکثر بزرگان دین جب نئے مہینے دیکھتے ہیں چاند کو تو سورت ملک تلاوت فرما دیتے ہیں۔ ایک قسم کا تفاعل صالح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہر دن، ہر لمحہ، ہر گھڑی ہمیں خیر، عافیت اور خوشی نصیب فرمائے، اور ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، دن رات، ہر ساعت اس کے شر سے، مصائب سے، شدائد سے محفوظ فرمائے۔ بعض روایت میں دعا بھی آئی ہے: اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلت فیہا واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلت فیہا۔ ما قبل کے ساتھ ربوط بہت واضح ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی اہلیہ اور لوط علیہ السلام کی اہلیہ صراط مستقیم پر نہ تھی تو نجات نہ ملی، اور فرعون کی بیوی زمانے کے ایک متکبر کی بیوی تھی، لیکن وہ مومن مسلم تھی تو اللہ نے نجات سے مالا مال کیا۔ یہی حال بی بی مریم کا ہے۔ سورت عجائب و غرائب علوم پر مشتمل ہے۔ سورت میں کوئی دلیل نقلی نہیں ہے، تمام کے تمام ادلہ عقلیہ ہے۔
قدیم زمانے میں بزرگان دین عشاء کی نماز کے بعد جب لیلۃ الجمعہ ہوتی، شب جمعہ، تو یہ امام صاحب تلاوت کرتے اور سارا محلہ بیٹھ کے سنتے تھے۔ یہ ایک بڑی اچھی رسم تھی، اچھی عادت تھی، نہ جانے نہ عاقبت اندیشوں نے کیوں اس کو روک لیا۔ ویسے احادیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر رات کو سونے سے پہلے الف لام میم سجدہ اور سورۃ ملک پڑھنا ثابت ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ مجھے سن شعور سے پہلے یہ حدیث ملی تھی کہ جو سورۃ ملک رات کو سوتے وقت پڑھے گا اللہ اس کو عذاب قبر نہیں دے گا۔ اس وقت سے لے کے تفسیر لکھتے وقت کہتے آج تک کوئی ناغہ نہیں ہوا ہے، اور فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی ناغہ نہیں ہوگا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والے ہیں وہ جس کے قبضہ و اختیار میں سلطنت ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ چونکہ گزشتہ صورتوں میں صورت طلاق کے اندر بھی بے بسی اور عجز تھا مصطفین اخیار کا، اور صورت تحریم کے اندر بھی نوح علیہ السلام کے اپنی بیوی کے بارے میں، لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی کے بارے میں، اور فرعون کی بغاوت سے ان کی بیوی آسیہ بیوی جو بچ گئی تھی، یا کائنات کی بہترین عورت بی بی مریم، ان کی بے بسی، جس کو ہم تفسیری زبان میں کہتے ہیں عجز مصطفین الاخیار۔ اللہ کے پسندیدہ لوگ بھی اللہ کی قدرت کے سامنے عاجز ہیں اور بے بس ہیں۔ اس صورت میں بھی تَإِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اس صورت میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کو مختلف رنگیوں سے بیان کیا، لیکن یہاں تو صاف کہا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ جس کے قبضہ و قدرت میں ہے سلطنت اور راج، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ دیکھو نا کسی کی سلطنت کہاں ہے؟ آدمی ایک وقت تک جیتا ہے پھر مرنے لگتا ہے، جوان ہوتا ہے بوڑھا ہونے لگتا ہے، با اختیار ہوتا ہے بے اختیار ہو جاتا ہے، اور ملوک اور سلاطین کا عالم میں کیا حال ہے؟ جو جتنا ذمہ دار ہے اتنا ہی پریشان ہے۔ وے کلمری پلگو کلمری پڑیر خواڑ، او کل سزی پنور او کل ریگ دی پساڑ، سوک چ دل تران لگے ٹولو جڑ، نئے پکلار دیواڑ نزاڑ۔ کبھی بھوک سے مرتے ہیں، کبھی زیادہ کھانے سے مرتے ہیں، کبھی آگ میں جلستے ہیں اور کبھی سردی سے کم کپاتے ہیں۔ جو یہاں آیا وہ بڑا ہو یا چھوٹا اس کو رونا پڑا گیا۔ کل پنور سزی کل ریگ دی پساڑ، او کلمری للگے کلمری پڑے خواڑ، او نئے پکلار دیواڑ او نزاڑ، سوک چ دل ترا للہغے ٹول اجاڑ۔ اللہ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ اور ان کے اعوان کو اس طرح کے عجیب و عجیب اشکالات ہوئے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ فلاں برکتوں والا ہے جائز نہیں ہے، اور برکات تو صرف خدا میں ہے۔ حالانکہ عجیب بات ہے، اِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، زمین میں ہم نے برکتیں ڈالی، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں برکتوں والا ہوں۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ جو امت سویرے کام کرے اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یا اللہ ان کے ساتھ برکت ملا دے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ابو بکر صدیق کو کہا
کہ ماہیا بأول برکتکم یا آل ابی بکر، تب تم کو نقصان پہنچا ہے اور پریشانی پیش آئی ہے تو اللہ نے تمہارے فائدے اور امت کی مصلحت کے لیے اس میں برکتیں ڈالی۔ تو شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری نور اللہ مرقدہ اور ان جیسے ان کے اعوان، ان کے بعض تعبیرات پر ہمیں بڑی حیرت ہے اور بہت حیران ہے کہ قرآن کریم کے یعنی محکم اور محقق قسم کے تاکیدات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک صحابی کے گھر کھانا پکا، آپ نے کہا میرے آنے سے پہلے ہاتھ نہ اٹھانا، اور آپ آئے وبارک فیہ، آپ نے برکت کے کلمات پڑھے اور دم فرمائے، وہ کھانا پھر ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اور ویسے بھی ابن الجزری نے حسن حسین میں نقل کیا ہے کہ وبا اور تکلیف کے وقت یا پریشان حالوں سے میل ملاپ کے وقت بسم اللہ وعلی برکت اللہ مفید ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ تم یہ نام مت رکھو گے فلاں برکت اللہ، کل مر جائے گا تو کہو گے خدا کی برکتیں ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی برکت ہے تو ہمیشہ رہے گی۔ ترمذی شریف اسامی قبیحہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے چیزوں میں برکتیں ڈالی ہے۔ بابرکت ہے وہ جس کے قبضہ و قدرت میں سلطنت، اللہ اللہ، اور وہ واقعی قادر ہے، بھائی ٹھیک ہے، جس کے قبضہ و قدرت میں سلطنت ہے وہ تو ہے ہی بابرکت، اور اس جیسے تو کوئی اور ہے ہی نہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ کے دینے سے یا پیغمبر کے دینے سے کسی میں برکت آتی ہے؟ نہیں، تو شریعت موجود ہے۔ اس سلسلے میں بعض مشائخ قرآن کی تعبیرات انتہائی افسوسناک اور مستبعد عن الفہم ہے۔ حضرت مولانا حضرت شیخ الاسلام شیخ العالم صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نقش حیات میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو سب کے شیخ محور اور مسند الاسانید تھے، ان کی خدمت میں محتمم اعلیٰ مولانا محمد احمد صاحب جو حضرت اقدس حجت اللہ علی العالمین مولانا محمد قاسم نانوتوی کے بہت ہی لائق فائق صاحبزادے دارالعلوم دیوبند کے منتظم تھے، انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ اگر کسی طریقے سے مولانا انور شاہ صاحب کشمیری، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا محمد سہول صاحب اور ایک دو بزرگ اوروں کے نام ہیں، مولانا مناظر حسن گیلانی، یہ حضرات اور اداروں میں پڑھانا چھوڑ کر دارالعلوم دیوبند آئے اور ان کا درس صرف دیوبند میں ہو تو دیوبند علمی مقام پر بہت زیادہ بلند ہو جائے۔ شیخ الاسلام لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند نے اس مشاورت پر اظہار تبسم کیا اور آپ کے چہرے انور سے ظاہر ہوا کہ آپ منبسط اور خوش ہوئے، لیکن نہ آپ نے خط لکھا اور نہ آپ نے پیغام بھیجا۔ ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ یہ پانچوں کے پانچ بزرگ دیوبند میں جمع ہو گئے۔ پھر حضرت شیخ الاسلام لکھتے یہ حضرت شیخ الہند کی روحانی کرامت تھی اور برکتوں والی ادا تھی۔ فرمایا کہ ان سے پھر حضرت شیخ الہند نے ایک ہی مجلس میں کہا کہ آپ لوگوں کے یہاں آمد سے پہلے یہ خیال پیدا ہوا تھا، شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو لے آئے،
آپ لوگ آئندہ دارالعلوم دیوبند کے اندر ہی پڑھایا گا۔ اسی طرح حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ علم کے درجے میں اور عقیدے کے درجے میں تو جیسے میں مانتا ہوں کہ معجزہ انبیاء کا حق ہے، اللہ تعالیٰ دینی تائید اور بصیرت کے لیے کبھی کبھی اولیاء کو ولایت یا کرامت یا کشف وغیرہ بھی نصیب فرماتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت اس کو مانتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ میں نے اس کا کوئی ظہور نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ دو واقعات میرے سامنے آئے اور دونوں نے مجھے اس کے ظہور ماننے پر مجبور کر دیا۔ ایک تو دارالعلوم دیوبند میں ہر سال آخری جلسے میں، جس کو آج کل ہم ختم بخاری یا دستار بندی کہتے ہیں، 100 150 200 تک مہمان آس پاس کے جمع ہوتے تھے، اور کلام ہوتا تھا، دعا ہوتی تھی، کھانا ہوتا تھا۔ ایک سال ایسا ہوا کہ بجائے سینکڑوں کے کئی ہزار لوگ دلی، میرٹھ، مظفر گڑھ اور مظفر نگر سے آ گئے، اور یقینی بات تھی کہ کھانا بحساب سابقہ افراد کے بنا تھا، جو 100-200 آدمیوں کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ لیکن کہا مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی تشریف لائے، باورچی خانے میں دیگوں کو دیکھا اور پھر کہا آج پتہ چلے گا ولی کون ہوتا ہے۔ کہا وہ کھانا 4-6 ہزار آدمیوں نے کھایا، اور وہ اتنا بچ گیا کہ بزرگوں کو کہنا پڑا کہ دیوبند کے محلے میں بانٹا جائے۔ مولانا فرماتے ہیں میں اس واقعے کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ دوسرا واقعہ مولانا اشرف علی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں یہ عادت ہے کہ مقامی لوگ مسافرین کو گھروں پر لے جاتے ہیں کھانا کھلانے کے لیے۔ تو مجھے ایک بدوی نے کہا کہ بس یہ مدینہ منورہ کے باغ کے پیچھے میرا مکان ہے، اور وہاں چلتے ہیں اور ادھر بھی افطار کر لیں گے، اور پھر یہاں آ کے نماز پڑھ لیں گے۔ کہا میں ان کے ساتھ روانہ ہوا، میرے اپنے حساب سے 1 یا 2 گھنٹے تک میں ان کے ساتھ چلا گیا، لیکن ان کا مکان نہیں آیا۔ اور جب وہ آیا، جنگل میں ایک جھونپڑی سی تھی، پھوٹے پھوٹے پلنگ تھے، اور وہاں پر جو اس کی توفیق تھی اس طرح کھانا تیار تھا، افطار تیار تھا۔ وہ ہم نے تناول کیا، اور پھر مجھے یقین تھا کہ مغرب تو چھوڑو کہ تراویح بھی گئی، کیونکہ 3-4 گھنٹے ہو گئے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں سے روانہ ہوئے اور مسجد نبوی آئے تو مؤذن اور خادم جو ہے نا وہ رکابیاں چھاٹ رہا ہے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ عشاء کب ہوئی؟ کہا دماغ خراب ہے، خربان اندھا، ابھی تو افطار ہوا ہے، مغرب نہیں ہوئی ہے۔ تو کہتا ہے کہ جو ہے عشاء کب ہوئی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا میں مان گیا کہ کرامات بھی کوئی چیز ہے۔ یہ 2 واقعہ مولانا نے غالباً انور شاہ اس کو تلاش کرے کہ اشرف الجواب میں ہے یا کہاں ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ عقیدے کے اور علم کے نظر میں تو ہمیشہ ہی قائل رہا ہو، قائل رہنا پڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ظہور پذیر واقعات مجھے یہ 2 دکھائے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ایسے واقعات دنیا میں اللہ اپنی خدائی، اپنی عظمت، الوہیت اور بزرگی منوانے کے لیے دکھاتا ہے۔ ہمیں ایک قرآن مجید مدینہ منورہ میں
مکتبہ کے اندر دیکھنا ہوا جو بہت ہی اعلیٰ دید زیب خوبصورت. میں نے کتب خانے والے سے پوچھا تو کتب خانے والے نے کہا کہ یہ ہم کو 70 کا مل رہا ہے، 80 ریال کا آپ کو دے دیں گے، لیکن شیخ آپ تو متطوع ہے اور آپ کو تو ملاقات کرنا چاہیے، یہ تو حجاج کو بڑھ رہے ہیں، ایک ایک نسخہ تو سب کو دے رہے ہیں. ہمیں اپنے بزرگوں کی طرف سے میل ملاپ کم رہا ہے، لیکن اس دن کا ایسا خیال اور جوش سے آیا کہ میں نے ادھر ادھر سے پوچھنا شروع کیا تو منصور بھائی نے معلومات کی اور فرمایا کہ یہ مکتبہ عمر کے اوپر ایک منزل میں عمید بیٹھتا ہے اور جن کے پاس پاسپورٹ اور شناختی کارڈ اور حج یا عمرے کی منظوری ہو اس کو چیک کر کے ایک نسخہ دیتے ہیں. میں نے منصور سے کہا کہ آپ معلومات کریں کہ کب بیٹھتے ہیں، کہا صبح 7 بجے سے بیٹھ جاتے ہیں. تو میں نے کہا 8 اور 9 کے درمیان میں ہم دونوں آئیں گے. فجر کی نماز پڑھ کر ہم ہوٹل گئے، وہاں سے پھر 8 اور 9 کے درمیان میں آئے. پھر کافی رش لگا ہوا تھا اور اس رش میں تمام وہ بڑی بڑی داڑیاں فیصل آباد کی، گجرانوالہ کی، وہ کباڑی داڑیاں جو ہوتی ہے نا تو کا دہی والی، وہ اور بڑے بڑے ٹاپا چھیرو، بٹھی ہوئی آنکھیں اور عجیب شرمیلے سے قبائح الوجوہ، وہ سب اوپر نیچے ناچ رہے تھے. تو ایک چائے لے جانے والے جا رہا تھا تو میں نے ایک کارڈ پر لکھا اور اس کو کہا کہ یہ آپ امید کو دے دیں گے. اس نے کہا سب سے پہلے یہ دوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ جیسے اوپر چلا گیا اس کے بعد اس نے 2 منٹ نہیں گزرے تھے کہ نیچے اترا اور مجھے کہا یہ دوک بلا رہے ہیں آپ کو. میں اوپر چلا گیا، ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا تھا بالکل جیسے ہمارا یہ شعیب ہے، اور سر پر بہت خوبصورت کوترا لال رنگ کا ڈالا ہوا تھا. بات چیت مجھ سے کی، ہم نے بھی اپنی عربی آزمانی شروع کر دی. اس نے کہا کہ چائے اخضر ہو، چائے ابیض ہو، چائے احمر ہو، سب لے آئے. اور اس چپڑاسی کو کہا کہ جب تک شیخ موجود ہے کوئی آئے گا نہیں. اور مجھ سے پوچھے کہ ایو حاجہ، کوئی کام ہے؟ میں نے کہا لا حاجہ الا الیکا، یعنی امران. الاول الا نطلب منک شیئا، والثانی نحمدک ونشکرک على نعماء الله وآلائه حيث أنتم توزعون المصاحف إلى سائر العالم. فهذا أمر لطيف وفعل شريف ينبغي للأمة أن يذعنوا لها إذعانا تاما. مجھے کہا کہ یہ بات تو آپ نے بہت اچھی کہی جی کہ قرآن بڑھ رہے ہیں، بڑا اچھا ہو رہا ہے. یہ آپ نے کیوں کہا کہ میں کچھ مانگنے نہیں آیا ہوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ جتنے لوگ یہاں آتے ہیں وہ مانگنے آتے ہیں، تو ایک ایسا بھی آنا چاہیے جو آپ پر واضح کرے کہ میں کچھ مانگنے نہیں آیا. اس نے کہا یہ شغل. میں نے کہا درس البخاری و ترمذی وفي شعبان يجتمعون عندنا آلاف ألوف طلاب والعلماء من أطراف الأرض وأكنافها وهم يدرسون عنا ترجمة القرآن والتفسير. ما شاء الله، هذا أمر جميل. اس کے بعد اس نے 2 سلپ لے گئے اور 2 سلپوں پر مجھے کہا کہ میرے قلم میں اتنی طاقت تھی اور نہیں تھی. ایک میں لکھا ہوا تھا کہ 400 نسخے شیخ کو ابھی اور اتنے 100 نسخے شیخ کو اس ہفتے میں شیخ کا جو مؤسسہ ہے پاکستان میں احسن العلوم، وہاں پر پہنچا دیا جائے.
اور شیخ کے اعزاز و اکرام میں اس کا سارا خرچ حکومت سعودی کرے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے مکی صاحب سے لکھوایا ہے اور عبدالحفیظ نے کرایا ہے، پاکستان نے کہا چل 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 خریت گورا پر ساراش بیت گورا۔ تو میں کبھی کبھی آپ کو کہتا ہوں درس میں نا کہ اتنے واقعات اللہ تعالیٰ نے دین کی برکت سے جمع فرمائے ہیں کہ اگر میں ان کا احصاء کروں تو استطاعت نہیں ہے، استطاعت نہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ محمد انور شاہ کے ولادت سے پہلے ہر طرف سے علماء اور اولیاء و صلحاء فکر مند ہیں۔ تو ہمارے استاد محترم مولانا عبدالحنان سے اعلی اللہ مقامہ، ان کا روشن خیال تھا کہ ان کے زمیل العلم والدرس مولانا عبدالغنی صاحب جلالیہ، جو 40 سال مظہرالعلوم کھڈا کراچی میں شیخ الحدیث تفسیر رہے، وہ ایک نقش دیتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیٹے کی مہربانی کر لیتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ میرا بیٹا عبید الرحمن بھی ان کی تعویذ سے ہوا ہے۔ حضرت الاستاذ نے جب مولانا عبدالغنی کو کہا تو ایسے گپ شپ میں انہوں نے کہا کہ اس دفعہ تو مجھے کچی میمن لے کے آئے ہیں، ان کے کچھ کام رکے ہوئے تھے، اللہ نے جاری کر دیے، جب مولانا لے کے آئیں گے پھر رکوں گا۔ مجھے ان کی ارشاد جو تھے وہ پسند نہیں آیا بوجہ اپنے نالائکی کے، نااہلیت کے۔ میں نے استاد سے کہا کہ میں تعویذ والا بیٹا مجھے نہیں چاہیے، آپ میرے لیے تعویذ نہ مانگے، نہیں دے گا یہ وہ۔ بات ادھر ادھر ہو گئی۔ عین ان ایام میں اگلے سال محمد انور شاہ پیدا ہوا، تو مولانا عبدالغنی سب سے پہلے مبارکباد دینے آئے اور فرمایا ہماری گائے بھی آ جاتی عمر بھر کے لیے، قسمت خراب تھی، وہ تو ویسے ہی آنا تھا۔ اسی طرح اچھے لوگوں کا اچھے لوگوں کے پاس آمد و رفت رہتی ہے۔ تو ایک بزرگ یہاں آئے اور وہ عجیب بزرگ تھے کہ ان کا اپنا داماد جو تھا گلستان ہوٹل والا واٹر پمپ میں، صوفی صاحب کہلاتے تھے، وہ بدعتی خیال کا تھا، بیٹے سب بنوری ٹاؤن کے پڑے ہوئے تھے، لیکن اس کی وصیت تھی کہ مجھے بریلوی رسوم میں دفنایا جائے۔ اس کا نام ان کو یاد نہیں ہوتا تھا بزرگوں کو۔ صوفی کون سے صوفی صاحب؟ وہ جو گلستان ہوٹل، کون سے گلستان ہوٹل والے؟ اور ان کا داماد تھا صوفی صاحب کا برابر بھائی، بڑے پیارے تھے، بڑے اچھے تھے۔ میں نے ان کے قریب ہو کے کہا کہ حضرت نماز کے بعد کھانا 7 تناول فرمائے۔ اچھا تو جلدی انتظام ہو جائے گا کیا؟ میں نے کہا حضرت گھر ہے، انتظام ہے۔ گھر میں کھلوائے میں نے۔ انور شاہ کی والدہ نے کہا معمول کے مطابق فارغ ہو جائے، دسترخوان لگوایا، پھر بچوں کو بھیج دی۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، کرم احسان۔ کھانے کے دوران انہوں نے پوچھا کہ صاحبزادہ ہے؟ میں نے کہا نہیں حضرت بیٹی ہے۔ اب کہ جو بیٹی ہو جائے نا تو اس کا نام بشرا رکھے۔ میں نے کہا نہیں جی بس جی ابھی جو ہوئی ہے اس کو ہم کلثوم بشرا کہیں گے۔ کہیں اچھا چلو ایسا ٹھیک ہے بھائی، کلثوم بشرا کے بعد انور شاہ کو آنا چاہیے۔ آپ یقین کریں قرآن کریم سامنے ہے۔ اگلے سال انہی ایام میں وہ توکلی بابا کراچی آئے اور مجھے کان میں کہا کچھ ہو گیا؟ میں نے کہا اب بچہ ہوا ہے۔
اسی طرح میں نے ایک دفعہ یہ بھی دیکھا تھا انہی ایام میں کہ ہم مدینہ منورہ میں ہیں اور ہمیں اندازہ سا ہوا ہے کہ معاجہ شریف میں 22,000 اولیاء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان میں تاج التیجان معین الدین چشتی بالکل سربراہ تھے، کیونکہ حضرت زندہ تابندہ صحت مند ہونے کے باوجود آنکھیں بند رکھتے تھے. وہ کہتے لوگوں میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے. اور ان میں ایک بزرگ ہستی نظر آ رہی تھی جو ٹولی رنگ کے دھوتی باندھے ہوئے تھے اور حسین جمیل خوبصورت چمک دمک والے تھے، جو یقین تھا کہ یہ داتا گن بخش صاحب ہے. اور وہ بڑے بے تکلفی سے بیٹھے تھے، ٹانگیں پھیلا کے اور ٹیک لگا کے. اور ان کے ساتھ ایک ہستی ہے، اس کی بہت خوبصورت آنکھیں اور پلکیں ہیں، اور چہرے مبارک کے اوزان ایسے ہیں کہ بیان نہیں ہو سکتے. سر بہت بڑا ہے، جسم بھی عام انسانوں سے ذرا توانا ہے، اور سر کے اوپر پگڑی کی جگہ تاج ہے. اور جب وہ بات کرتے تو کڑنگا 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 کڑنگا. تو میں نے کہا یہ حضرت اقدس شیخ عبد القادر جیلانی ہے، نا خدا خطبیت اور غوثیت تاج ہے. اور داتا صاحب کے بالکل سیدھ میں نظام الملک والدین نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سفید کپڑوں میں ہیں، سر پر افغانی تاروں والی ٹوپی ہے، اور وہ پیغام دیتے ہیں جو کوئی کچھ کرتا ہے. اور میرے متعلق کہا کہ یہ ہمارے مولانا ظہر ولی صاحب ہے، ان کو بیٹا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ بات کریں آپ جیسے احکامات ہو. انہوں نے کافی کوشش کی قبلہ رخ ہو کے، پھر مڑ گئے. لیکن داتا صاحب نے بہت غصے میں کہا کہ بھئی ان کا کام کرانا ہے آج. وہ پھر مڑ گئے، اور پہلے جتنا ٹائم گزرا تھا اس سے دوہرا وقت لے لیا. اور پھر جب چہرہ مبارک حضرت داتا صاحب کی طرف کیا تو داتا صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹا مبارک ہو. اس کے ٹھیک 15ویں دن انور شاہ پیدا ہوا ہے. تو مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ نے نہ نظام الدین نام رکھا، نہ فرید گنج شکر رکھا، نہ معین الدین رکھا، نہ قطب الدین بختیار کاکی رکھا، نہ پیرانی پیر. میں نے کہا یہ اس لیے کہ ان بزرگوں تک پہنچنے کا جو میرے نزدیک سب سے قوی وسیلہ ہے وہ حضرت اقدس امام العصر مولانا انور شاہ سے تعلق ہے. وفیہ واقعات و اخبار و آثار و عجائب و غرائب. دیکھو کرامات اور واقعات تو اس طرح ہوتے ہیں. ایک کرامت عبد الرحمن جامی نے نقل کی ہے. عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کبار اولیاء اللہ بزرگان دین، نحو صرف اور منطق کے امام الائمہ کے علاوہ ولایت اور تصوف کے بھی اعلیٰ مقام پر تھے. انہوں نے اس طرح لکھا ہے کہ ایک شخص اس واقعے پر بڑی حیرت کرتا تھا کہ ایک ہی رات میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے القدس گئے اور وہاں سے 7 آسمانوں پر گئے، عرش تک گئے. چنانچہ وہ وکان جوہریہ، اس کو نیند آئی، اور نیند کے عالم میں اس نے دیکھا کہ وہ ایک نہر پر چلا گیا، اور اس نہر میں اس نے نہانے کا ارادہ کیا
نہانے کے لیے جب وہ اترا اور باہر آیا تو وہ مرد نہیں تھا، عورت تھی، اور باہر آدمی بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا دیر ہو رہی، چلے گھر. اور 7 بچے اس سے پیدا ہوئے، اور حیران پریشان. ایک نہ ایک دن پھر اس طرح نہر کے کنارے آیا اور غوطہ لگایا. اب جب باہر آیا تو پرانا آدمی ہے. گھر آیا، بیوی سے کہا پانی لینے گئے تو دیر تو نہیں ہوگا. نہیں، ابھی تو گئے. ہم نے کہا لے. تو اس وقت میں ایک جو بات سمجھا رہا ہوں وہ سمجھ لے. حضرت اقدس مجدد صاحب نے اس واقعے کو کوئی اچھے تناظر میں لکھ نہ دیا. تو مولانا انور شاہ کہتے ہیں مجدد کو ایسی باتوں پر ہنسی نہیں آنا چاہیے، وہ تو خود اس میدان کے آدمی ہے. وہ عبد الرحمن جامی کان عرف و مرتبۃ و اعلیٰ مقام من. تو دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جب آپ کرامات بیان کریں گے. انبیاء علیہ السلام کی معجزات پر ایمان لانا ضروری ہے، مطلق کرامت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، لیکن متعین کرامات کے کچھ قائلین ہوتے ہیں، کچھ مانعین ہوتے ہیں. اس سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس جگہ حضرت اقدس حضرت امام الازہر مولانا محمد انور شاہ صاحب نے یہ بات اس طرح لکھی کہ کچھ لوگوں کا رزق اللہ تعالیٰ نے تکذیب ولایات میں رکھی ہے. جب تک وہ دینی باتوں کو جھٹلا نہ دے اور دین کا تمسخر نہ اڑائے ان کو روٹی نہیں ملے گی. اتنا غصہ ہوئے شاہ صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ 33 سال میں یا اس سے بھی زیادہ عرصے میں جو سورہ ملک پر کلام ہوا ہے آج سب سے زیادہ ہوا ہے. جب کام کے نہ تھے تو کام کرتے تھے، اور جب کام کے ہو گئے تو اب کام ہی نہیں کر پاتے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ جس کے قبضہ اور قدرت میں راج ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. قدرت کے لیے طاقت چاہیے. قدرت کے لیے وی توری ڈیر خسرد خالد غواری او تا خالد بن ولید شد جہان استادے. تلواریں بہت ہیں مگر خالد کا بازو چاہیے. تو خالد بن ولید بنے پورا جہان آپ کا ہے. یہ توری ڈیر خسرد خالد غواری او تا خالد بن ولید شد جہان استادے. الذی خلق الموت والحیات. اللہ وہ ہے جس نے پیدا کی ہے موت اور حیات. موت عدم ہے اور حیات وجود ہے. موت ہست ہے، نیست ہے، اور حیات ہست ہے. موت پردہ خفا ہے اور حیات پردہ حیا ہے. صوفیہ کرام کے نزدیک ولادت حقیقیہ، ولادت ثانیہ موت ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزمائے تم کو کہ کون تم میں بہترین عمل کرے گا. اور تم بہترین عمل نہیں کرو گے، احسن ہی ہو. احسن العلوم، احسن المدارس، احسن المقاصد، احسن الدراسات، احسن المحامد نوری آباد. معنامہ الاحسن، الاحسن اسلامی فاؤنڈیشن، محمد احسن، حسنہ بی بی، یہ سارے محاسن جمع ہے. تو تم عمل نہیں کرو گے اچھا تو کون کرے گا؟ مجھے بڑی حیرت ہے. اور وہ آزمانا چاہتے ہیں تم کو کہ کون تم میں بہترین عمل کرے گا. ہمارے جنید جو ساری رات نفلیں پڑھتا ہے،
یہاں ہوتے میرے ساتھ ہوتا ہے طبیعت خرابی کی وجہ سے، تو اور پھر جب اذان وقت کا وقت ہو جاتا ہے یا اذان شروع ہوتی ہے تو سو جاتا ہے، اور اسی طرح کام کے اوقات میں اکثر آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو میں جانتا ہوں کہ اس میں میری تعلیم کا بھی نقصان ہے، یعنی ہماری تعلیم میں وہ قوت نہیں ہے، اور ہماری تلقین میں اور تدریس میں وہ گن گھرج نہیں ہے۔ یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے، یہ کیا کیا بیان ہوا ہے۔ آپ اس طرح گفتگو کے ذریعے، ٹھیک ہے میرے تو ادب و احترام بجا لاتے ہیں، اللہ اجر دے گا، لیکن اس سے اس غلط مہرے کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ایسے بھی سرگزشت ہونا چاہیے کہ اس کو فائدے بھی تو پہنچا، آئی سمجھ میں۔ دیکھو بہت کم لوگ میں نے دیکھے ہیں جن کو اپنی کمی کوتاہی کا احساس ہوتا ہے، وہ پھر جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو اپنی کمی کوتاہی کا احساس نہیں ہوتا، وہ اس کے بدلے میں 10 عمل اور بتا دے گا، میں وہ کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، یہ کبھی نہیں کہے گا کہ غلطی ہو گئی۔ میں نے محمد انور شاہ سے کئی دفعہ کہا کہ الحمدللہ ہر درجے کی ایک کتاب تو پڑھی آپ نے، میں کیا کمزور طالب علم درجے کا آدمی ہوں، بعض اختلافی مسائل علماء عصر سے ہے، اور تمام مسائل میں ساڑھا پلہ بھاری ہے۔ اب دلائل جلد اور صفحے نوٹ کریں، مردے واپس آتے نہیں ہیں۔ اور یہ بھی میں نے ان سے خواست کی تھی کہ آپ تفسیر میں ایک دفعہ تو شریک ہو جائے۔ یہ ڈھب جو ہے، یہ انداز جو ہے، یہ دنیا کا نرالا انداز ہے۔ مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ درس تو سب دیتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں بخاری، مگر لوگ قبول نہیں کر رہے۔ آپ کے درس میں گن گرج ہے اور کائنات اس کو مان رہی ہے، کہ یہ عجیب شان و شوکت ہے۔ تو ہماری اپنی طرف سے صرف یہ نہیں کہ کسی شریک درس کی ہم مذمت کرتے ہیں یا اس کے اچھے اعمال کا انکار کرتے ہیں، لیکن قیمتی مواقع پر ان کا موجود نہ ہونا دل دکھانے والا عمل ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کی ہے موت اور حیات، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ آزما لے تم کو کہ کون تم میں نیک عمل کرے گا۔ احسن الاعمال، احسن الاعمال، سبحان اللہ۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تفسیروں میں ہے پہلے احسان سے مراد توحید ہے، دوسرے احسان سے مراد جنت ہے، یعنی حل جزاء التوحید الا الجنہ، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، بہترین داعی بھی احسن ہے۔ ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا، اور احسن تفسیر بھی احسنی ہے۔ یہ ایک الہامی اور القائی قسم کا نام دل و جان میں آیا ہے، اور اس نے تمام ماحولیات کو محاسن سے بھر دی۔ اور میں وہ اپنے عزیز ہمایوں کے نانا جان نے وہ اشعار کہے نا، یہ احسن الاعمال، یہ احسن الخطاب ہے، یہ احسن الخطبات ہے۔
بہت بہترین. اور وہ اللہ غالب اور بخشنے والے ہیں. عام طور پر صفت غلبہ جب ذکر ہوتا ہے تو پکڑ دکڑ ہوتی ہے، جیسے میرے متعلق مشہور ہے، لیکن نہیں، صفت پکڑ اور قوت کے باوجود معاف کرنا یہ کمال الوہیت ہے. الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ جس نے پیدا کیا 7 آسمان پے در پہ. طباق کا مطلب یہ کہ ایک آسمان ہے، پھر کچھ فاصلے پر دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے، پھر چوتھا ہے. اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں تو مخلوق کو شریک نہیں کیا ہے، لیکن آسمان و زمین ساتھ ساتھ ہے. اور یا یہ کہ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو قالب ایک تھا ایسا. فَفَتَقْنَاهُمَا، اللہ نے علیحدہ کیا، زمین نیچے چلے گی، آسمان اوپر، پھر آسمانوں کو آپس میں کھول دیا. مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تفاوت، آپ نہیں دیکھیں گے اللہ کے پیدا کرنے میں کوئی کمی. فرجع البصر، ذرا نظر لٹا دے، هل ترى من فطور، کہ آپ دیکھ لیں گے کوئی پٹھن. ثم ارجع البصر، دوبارہ نظر ڈالے، کرتین مقرر، ینقلب الیک البصر خاسئا، لوٹ آئے گی تیری بینائی. خاسئا مراد وہو حسیر، اور وہ تھکی ماندی ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ کے جادہ حق میں اور کائنات میں کوئی کمی نہیں. سبحان اللہ. آلوسی نے اچھے اشعار لکھے، تأمل فی ریاض الارض وانظر الى آثار ما صنع الملک، عیون من لجین شاخصات على احدابها ذهب سبیک، على قضب الزبرجد شاہدات بأن اللہ لیس له شریک. اللہ اللہ. برگ درختان سر در نظر ہوشیار، اور ہر ورقش دفتر اس معرفت کردگار. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے خوبصورتی بخشی آسمان دنیا کو ستاروں سے. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے بنایا ہے ان کو مارنے کے لیے شیطانوں کے. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور تیار کیے شیطانوں کے لیے عذاب جلانے والا. یہ جو آسمان ہے اس پہ ستارے ہیں، تو ایک تو اس جالر سے جگمگاتا ہوا آسمان نظر آتا، خوبصورت ہے. یا پاسمان کس طور خوان کا، یا پاسمان کس طور خوان کا، یاد پتور صادر گلنا خوان کبینا. یہ عبید جو بیٹھا ہوا ہے داماد بیٹا، اس کی والدہ اور والد کی شادی میں یہ مصرع گایا گیا تھا، اس وقت گیا تھا. اللہ اکبر. غضب کا حافظہ تھا، جائز ناجائز جو بھی سنا دے گا سب بخود. ویا پاسمان کس طور خوان کا، یاد پدور صادر گلنا خوان کبینا. سبحان اللہ. یہ علماء کرام جو زمین پر ہے، یہ آسمانوں کے لیے خوبصورتی اور سجاوٹ ہے. اور یہی علماء کرام پر جب باطل کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں نا، تو پھر ایسے للکارتے ہیں کہ مجال ہے کہ کوئی ان کے سامنے ٹھہر سکے. مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. سبحان اللہ. اور ہم نے خوبصورتی بخشی آسمان دنیا کو ستاروں سے. مصابیح مصباح کی جمع ہے.
اور ہم نے بنائے انہی کو مارنے کے ذرائع شیاطین کے لیے، اور تیار کیا ان کو ہم نے ان شیطانوں کے لیے عذاب جلانے والا۔ بھئی یہ لاٹھی ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ ملیان صاحب کون سے ملے گی تو سکے خان کی منڈی سکے ہو سارا۔ تو ایک مولوی مجھے ملا، مجھے کہتے ہیں لاٹھی کائے کے لیے اٹھائی؟ میں نے کہا بدماش کو سیدھا کرنے کے لیے۔ کہتے پھر؟ میں نے کہا 1 منٹ چلا دی خود غٹے خیٹے تے مترا اخلاص اگر لگا چگے کی۔ میں نے کہا یہ گپ شپ سمجھتے دے لنگڑی۔ تو ہمارے ایک ملازم تھا کوہستان کا، وہ زمینوں پہ رہتا تھا اور لوگوں کو سناتا تھا کہ مولانا پہلے طالب علم کو اشارہ کر دے کہ ادھر آؤ، جب وہ فاصلے پہ ہو جائے اس کو کہتے ہیں اور قریب ہو جاؤ، جب نہیں ہوتا ہے نا تو پھر لاٹھی کا وہ بانچا اس کو ڈال دیتے، قریب کر کے کس کے لگا دیتے۔ ولی فیہا مآرب اخری۔ میں اور منصور آ رہے تھے، کئی گاڑی رک گئی اور وہ بھیک مانگنے والے آئے، ہم اپنی باتوں میں لگے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا سکے، سکوں کی طرح داڑیاں ہیں، سکوں کی طرح پگڑیاں ہیں، سکے۔ میں نے 50 روپے کا نوٹ نکالا، میں نے کہا وہ جب رینج میں آیا نا میں نے پکڑا اور دیم ہوتا کونٹی تھا بوٹاؤ نہیں ہوا اور سر نہ تر کونا ٹوپرے میں اگڑا گولو۔ صاحب سلام کروں گا ہمیشہ داڑھی والوں کو، پگڑی کو، بالکل کچھ بھی نہیں کہوں گا، معاف کر دو، میں چاہے 100 پورے لے لیں۔ تو یہ سارے کام ہوتے ہیں اس سے۔ شیاطین کی رجم پٹائی بھی ضروری ہے۔ والذین کفروا بربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا رب کا، عذاب جہنم، ان کے لیے عذاب دوزخ کا ہے، وبئس المصیر، اور ناکارہ بازگشت ہے۔ اذا القوا فیہا، جس وقت یہ ڈالے جائیں گے اس میں، سمعوا لہا شہیقا، سنیں گے اس کا چنگاڑنا، وہی تفور، اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ فار یفور، فور فائر بریگیڈ، یہی سے لیا ہے نا، فوراً یعنی زر دور پشانے۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ پھٹ پڑے غصے کے مارے جہنم۔ کلما القی فیہا فوج، جب ڈالی جائے گی اس میں ایک جتھا، سألہم خزنتہا، پوچھے گا ان کے دروغہ، الم یاتکم نذیر، کیا نہیں آئے تمہارے پر ڈرانے والے؟ قالوا بلی قد جاءنا نذیر، کہیں گے ہاں ضرور آئے ڈرانے والے۔ فکذبنا، پس ہم نے تکذیب کی، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کہ نہیں اتاری اللہ نے کوئی چیز۔ دیکھو یہ آپ سے یہ کیا بیان کیا، یہ کون سا واقعہ ہے، اس کی کیا ضرورت ہے یہاں؟ یہ دیکھو قرآن، دیکھو قرآن پیغمبر کے بارے میں کہتے کہ یہ قرآن آیا ہی صحیح نہیں، یہ انہی کی اولاد ہے، انہی کے چوزوں کے نکلے ہوئے گنڈے انڈوں سے۔ اور ہم نے کہا کہ نہیں اتاری اللہ نے کوئی چیز، ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہے تم مگر کھلی گمراہی میں۔ اس مضمون کا یہاں کیا ضرورت ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں التسلیہ للنبی ثم لکل ولی او للعاجز الفقیر الزرولی۔ سب لوگ آپ کو حضرت حضرت نہیں کریں گے، کچھ لوگ آپ کو سنسار بھی کریں گے، کچھ لوگ آپ کے ایڑیے بھی کاٹیں گے، بہتوں کو نا پندی ہوئی۔ وقالوا لو كنا نسمع، اور یہ کہیں گے اے کاش کہ ہم سن لیتے، اور ناقل یا خود جان لیتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، ہم نہ ہوتے دوزخی۔ اگر ہم دنیا میں 2 مرتبے ہیں نجات کے، ایک مرتبہ نجات کا ہے آسان طریقہ، پیاروں کو ماننا، بزرگوں کی تقلید کرنا، ان کے پیچھے چلنا۔ تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں، آؤ تم بھی میرے ساتھ چل۔ یہ بڑا آسان طریقہ ہے۔
اور وہ جو کسی نے کہا ہے کہ تقلید پر لارا اطلق چرتا خوے نہ پیغمبر بو پلارا نکونو، تقلید کا اگر جائز ہوتا تو پیغمبر بھی اپنے بڑوں کے راستے پر ہوتا. یہ غلط کہا ہے، پیغمبر نے کہا ہے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اپنے دادا عبد المطلب کے مذہب پر ہوں. شاعر اندھا ہے. تو دو راستے ہیں نجات کے، یا آسان راستہ بھائی جو کام کر چکے ہیں بس ان کے پیچھے شان ورشا ہو، حضرت مدنی ہو، حکیم الامت ہو، سب سے لگے ہیں، یا پھر او ناقل ہو یا خود عقل پیدا کرے. علماء کہتے ہیں نسم ہو یہ تقلید ہے اور ناقل ہو اجتہاد ہے. کوہاٹ کے خطیب اعظم نے مجھے لکھا کہ غیر مقلدوں نے تنگ کیا ہے، امین اکاڑا کو تو بھیجو. میں نے ایک موقر وفد تشکیل دے دیا اور مولانا محمد امین صاحب اکاڑا کو کوہاٹ مناظرے کے لیے بھیجا. مولانا محمد امین صاحب اکاڑا اپنے وقت کے غیر مقلدوں کے لیے اسرائیل تھے. اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہوتی تو وہ کافی تھے. تو انہوں نے کہا کہ قرآن و سنت میں تقلید اور اجتہاد کا نام ہی نہیں ہے. تو مولانا نے بخاری شریف حاشیہ نمبر 10 اس جگہ کتاب الجنائز میں اور کستلانی کی شرح پڑھی جس میں ہے کہ لو کننا نسمع اے بتقلید العلماء او نعقل او نجتہد اجتہاد. انہوں نے کہا تقلید اجتہاد دونوں. اسی میں کوہاٹ کے مناظرے میں غیر مقلدوں کو ہمیشہ کے لیے رسوائی اور شکست ہوئی. فاعترفوا بذنبہم، پس یہ لوگ اقرار کر لیں گے اپنے گناہوں کا. فسحقا لاصحاب السعیر، پس تباہی ہے ان دوزخیوں کے لیے. قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتاب الحوض بخاری میں، کتاب الشفاعت مسلم میں اور دیگر معتبرات میں، کہ کچھ لوگ میرے سامنے گزریں گے، ان کے اعضاء و عضو سے میں پہچان لوں گا کہ میری امت ہے. پھر مجھے کہا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے بعد بڑی بدعت نکالی. اذان میں بدعت، نماز میں بدعت، شلوار پہننے میں بدعت، پگڑی باندھنے میں بدعت، ہر کام بدعت بدعت. تو جب میں یہ سنوں گا نا تو میں کہوں گا فسحقا فسحقا لاصحاب النار، یہ صحیح اور سچے اہل ہے دوزخ کے، لے جاؤ بے ایمان بے غیرتوں کو. تو رحمت اور شفاعت کے مقام پر بھی پیغمبر بدعتیوں کو بددعائیں دے رہے ہیں. ان الذین یخشون ربہم، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں رب سے، بالغیب بن دیکھے، لہم مغفرۃ بھی، ایسا کرو بات یا اونچی کرو، انہ علیم بذات الصدور، وہ سب کچھ جاننے والے ہیں. بھائی کوئی آواز ایسی ہے جو آپ سن رہے ہیں، کوئی آواز یہی ہے جو پوری دنیا سن رہی ہے. جیسے جیسے تقاضا ہوگا اس طرح اللہ حالات سازگار کرے گا. الا یعلم من خلق، کیا نہیں جانے گا وہ جس نے پیدا کیا، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ باریک بین اور خبردار ہے. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین چلنے پھرنے کی قابل. دلدل نہیں ہے کہ پھنس جاؤ گے، پتریلی نہیں ہے کہ کھڑ پھڑ جاؤ گے. فامشوا فی مناکبہا، چلو اس کے کندھوں میں. وکلوا من رزقہ، اور کھاؤ اللہ کے دیے ہوئے سے. وإلیہ النشور، اسی کی طرف پلٹائیے. آمنتم من فی السماء یخسف بکم الارض، کیا امن سے ہوئے تم اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے کہ دھنسانا دے تم کو زمین میں. فإذا ہی تمور، پس ناگہاں یہ زمین ہلتی رہے گی. مارے امور مانا ہلنا. افامنتم ام امنتم من فی السماء، کیا تم امن سے ہوئے اس سے جو آسمانوں میں ہے، یعنی احکام وہی سے نافذ ہے. ان یرسل علیکم حاصبا، کہ بھیج دے تم پر پتھروں کی بارش. فستعلمون کیف نذیر، پس کیسے پسند قریب جان لو گے ڈرانے والے کو.
وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یقیناً تکذیب کی ان سے پہلے لوگوں نے. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، کیسا رہا انجام انکار کا. تو منکر قانون مکافات عمل تھا، تو منکر قانون مکافات عمل تھا، لے دیکھ تیرا عرصہ محشر بھی یہی ہے. بھٹو جب پھانسی ہوا اس کے گلے میں پندہ پڑا ہوا، سب اخبارات میں آیا، نیچے یہ شعر لکھا ہوا تھا، تو منکر قانون مکافات عمل تھا، لے دیکھ تیرا عرصہ محشر بھی یہی ہے. ویدا جڈی رقم اکلی در توائما، چکرے ازغی پتما در حانے. الپوری سے بھائی بڑا بیوقوف آدمی ہو، بیج ڈال رہے ہو کانٹوں کی، انتظار میں بیٹھے ہو گل ریحان و شاہتوت کیا. یدا جڈی رقم اکلی در توائما، چکرے ازغی پتما در حانے. مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کڑل، یا مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کڑل. چیخلی پسنا درب مشکوری، ہر وقت ان کی زبان گویان تھی اللہ کے ذکر و شکر میں. مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کر، شیخ لیوی پسنا درب گویانے. اولم یرو الی الطیر فوقہم، یہ دیکھتے بھی نہیں پرندوں کو ان کے اوپر. صافات، صف بنا کر. بعض پرندے باقاعدہ پورا ٹھاٹھی علیز ہے، ایتا سورتوی گزرے پورتا چی اوڑی راوڑی ایتا بلشانے کو انترے ہوئے. خاص کبوتر ہے وہ، ایک دم قطار بنا کے قسم قسم کے احوال غرائب میں کرمانی نے اور سیوطی نے اور دبیری نے لکھے ہیں. اور آیا دیکھا نہیں انہوں نے پرندوں کو ان کے اوپر صف باندھ لیتے ہیں. وَيَقْبِضْنَ، اور پھر پر سمیٹ لیتے ہیں، لیکن گرتے نہیں. مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، نہیں روکتا ان کو مگر اللہ رحمان. إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، بے شک وہ ہر چیز کے دیکھنے والے. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ، آیا وہ جو تمہارے لشکر ہیں، ینصرکم من دون الرحمن، وہ تمہاری مدد کر سکیں گے اللہ رحمان کے مقابلے میں؟ ہرگز نہیں. ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے کافر لوگ مگر اندھے دھوکے میں. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، آیا وہ جو روزی دیتا ہے تم کو، اگر وہ روک لے اپنے روزی تو آپ کو کہاں سے ملے؟ کہیں سے بھی نہیں مل سکتی. سب کچھ موجود ہے، کہتے ہیں آپ کو اجازت نہیں کھا سکتے. بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ یہ گھس گئے ہیں سرکشی اور نفرت میں. افمن یمشی مکبا علی وجہہ، آیا وہ جو چلتا ہے پلٹ کر چہرے کے بل. اہدی امن یمشی سویا، وہ زیادہ ہدایت والے ہیں جو چلتے ہیں سیدھا ہو کر علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر. قرآن کے خلاف، سنت کے خلاف، فقہ کے خلاف چلنے والے جیسے پیروں کے بجائے سر سے چلنے والا، قیامت کے دن ان کو یہ سزا ملے گی. اور صحیح سلامت چلنے والا توحید و سنت کا تاجدار. یہ آیت اکسیر ہے بطن کے اندر جو جنین الٹا ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ڈاکٹر بہت خطرات بتاتے ہیں. تو 29واں پارہ ہے اور 30 آیتیں ہیں سورت کی. تو 29 دن تک روزانہ 30 دفعہ تلاوت کی جائے اور یہاں آ کر کے 3 دفعہ رک جائے.
افمن یمشی مکبا علی وجہہ، آیا وہ جو چلتا ہے چہرے کے بل، اہدا وہ ہدایت یافتہ ہے، امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ جو چلتا ہے سیدھا ہو کر سیدھے راستے پر۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے، اللہ غنی کی رحمت کرے، چند سال پہلے انتقال ہوا، بڑی مشکلوں سے ان کی بچی کی شادی ہوئی تھی، پھر بڑی مشکلوں سے حمل ٹھہرا، لیکن ڈاکٹری اصول کے مطابق حمل الٹا تھا۔ مجھ سے روزانہ کہتے تھے کوئی نقش دے، کوئی نقش دے۔ یاد رکھنا ایک مقام مرتبہ وہ ہے کہ جو آپ کہے وہی ہو۔ گفتائی او گفتائی اللہ بود، آو گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ دوسرا یہ کہ آپ کو مناسبت تلاش کرنی ہے۔ ہمارا یہ دوسرا طریقہ ہے مناسبت کا، تو میں نے جتنی بھی مناسبات تلاش کی مجھے پتہ نہیں چلا، یہاں تک کہ اس خاتون کی صفائی کرا دی گئی اور سب کچھ ساکت ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے نماز فجر میں مجھے شکوہ کیا، میں خاموش رہا۔ میں نے کہا اس دریائے زخار سے ہی بے خبر ہے۔ چند مہینے نہیں گزرے تھے کہ مجھے کہا پھر حمل ہو گیا، اب کیا کرو گے؟ میں نے کہا اب بچے گا اب، اور یہ آیت پر میں پہنچ چکا تھا اور اس کا مطلب سمجھ چکا تھا۔ وہ لڑکا گزشتہ سال انور شاہ کے ساتھ دورہ حدیث سے فارغ ہو گیا، پیدا ہو گیا، اور کیا؟ دس آسان کارنا ہے چکر خواہ تاویدون اور کو دا کار دے فن دے۔ کیا کہے، کیا بیان کرے؟ زمین نے کتنا اچھا احسان، کتنا کریمانہ سلوک، کتنا برادرانہ تعلق کہ اپنے شہزادے صاحب الورقین الکبیرین کو غائب کیا ہے۔ ایک خاتون کا بچہ نہیں ہو رہا تھا، اور دن بھی بڑھ گئے تھے، اور پشاور کے ڈاکٹر سارے آئے تھے لیکن ناکام تھے۔ میں نے اپنی والدہ محترمہ سے کہا کہ کوئی صورت ہے؟ اس نے کہا ہے صورت۔ کیوں نہیں بچاتی ہمارے ساتھ ہی؟ میں نے کہا کوئی دشمنی تھوڑا ہی ہے۔ تو فوراً انہوں نے خاتون کو طلب کیا، اس نے شادی نہیں کی۔ عبدالغفور خان خوروا واواجی بے ورتوے شان نومی واواجی وادوی نو کڑے پختو کچھ وادونی کی غڑی رپا کا خزے۔ اور پھر میری والدہ چلی گئی وہاں، اور اس نے خاص طریقے سے سورۃ والشمس پڑھی، اور اس کو کہا کہ یہاں سے وہاں تک آپ قدم لے، یہاں سے وہاں تک قدم لیے، اور کہا کہ واپس شاہ پیچھے ہو جاؤ، خبر اندر سے آئے کہ لڑکا پیدا ہوگا۔ سمرہ علوم لاڑل، سمرہ کمالات لاڑل دا خلق سرا، و ممکن تسخ عقل و دور فهم و چمگلے و بی بی منتمی جائے طرح کا خودتا ہوا۔ آیا وہ جو چلتا ہے الٹا ہو کر چہرے کے بل، وہ گنجا سر کے بل چلے گا، آج نہیں تو کل چلے گا، اور گنجے کے سر پہ ہل چلے گا۔ مفتی محمود قومی اتحاد کے صدر تھے، بھٹو سے مقابلہ تھا، تو آپ کے جلسے میں نعرے لگتے تھے، گنجے کے سر پر ہل چلے گا، آج نہیں تو کل چلے گا، گنجا سر کے بل چلے گا۔ تو لوگوں نے پوچھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سر کے بل بھی کوئی چل سکتا ہے؟ فرمایا واہ، یہ جس نے پیروں سے چلایا وہی سر سے چلا دے گا۔ تو استغفر اللہ۔ قل هو الذی انشأکم، آپ فرمائیے اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور دے دیے تم کو کان سننے کے لیے، آنکھیں دیکھنے کے لیے، دل سوچنے کے لیے، قلیلا ما تشکرون، بہت کم شکر کا سمجھ گئے؟ جواب راکو تاسو ولن شئی کولے بھی قلیلا ما تشکرون، جواب دے دیے نا کہ آپ کہاں کانوں سے، آنکھوں سے، دل سے کام لیتے ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں کہ بس ہو گیا، اب جلدی کر ہم باہر نکلیں، اس طرح کام چلے گا؟
دا اکثر مسائل جواب قرآن ورکئی وڈیر لوی فهم و تدبر پکار دے. قل هو الذی ذراکم فی الارض، اللہ وہی تو ہے جس نے پھیلایا تم کو زمین میں. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. جب تم کو یہ تعجب ہے کہ جمع کیسے ہوں گے تو یہ تعجب نہیں ہے کہ پھیل کیسے گئے ہو. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور یہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ، قیامت کے، ان کنتم صادقین. قل انما العلم عند اللہ، آپ فرمائیے بے شک علم اللہ کے یہاں ہے. وانما انا نذیر مبین، میں تو ڈرانے والا ہوں صاف ستھرا. فلما رأوه زلفۃ، جب یہ دیکھیں گے عذاب کو قریب، سیئت وجوہ الذین کفروا، بگڑ جائیں گے چہرے کافروں کے. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ ہماری شامت اعمال ہے. وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور کہا جائے گا یہ وہی ہے جس کو تم دھتکارتے تھے یا جس کی طرف تمہیں دعوت دی جاتی تھی. قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ، فرمائیے اگر ہلاک کرے مجھ کو اللہ، ومن معی، جو میرے ساتھ ہے، اور رحمنا، یا ہم کو معاف فرمائے، ومن یجیر الکافرین من عذاب علیم، کون بچائے گا کافروں کو دردناک عذاب سے. قل هو الرحمن آمنا به، آپ فرمائیے وہ اللہ رحمان ہے، اسی پر ہمارا ایمان ہے. وعلیہ توکلنا، اور اسی پر بھروسہ ہے. وستعلمون من هو فی ضلال مبین، پس ان قریب جان لو گے کون کھلی گمراہی میں ہے. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، آپ فرمائیے دیکھو اگر کر دے اللہ پانی تہ میں لے جا کر، پانی خشک ہو جائے، ٹیوب ویل بھی نہ کھینچے، چشمے بھی رک جائے، نہریں بھی ختم ہو جائے. وَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کون لائے گا تمہارے پاس چشمے کا صاف پانی. تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ ایک شخص کہتا تھا کہ بس بالمعون والمعال، کودال اور گینتری سے نکال لیں گے تو آنکھ میں پانی خشک ہو گیا، تو کان میں آتا تھا کہ بالمعون والمعال، گنتری اور کودال سے آنکھ ٹھیک کرو. صلی اللہ